اللہ اللہ عورت کی عظمت کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں، لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے، وہ عورت جس کے قدموں تلے جنت، وہ عورت جس کی پیدائش پر ماں باپ کو جنت، وہ عورت اللہ اکبر جو شوہر کے لیے جنت، اگر وہی عورت جہنم کے راستے پر جائے، اگر وہی عورت کو جہنم کا ایندھن بنے، یہ بھی کہا گیا عورت کو جنت کہا گیا ہے، اور دوسرے مقام پر یہ کہا جاتا ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جائے گی، لیکن معاملہ یہی ہوا جیسے کوئی دریا کے کنارے رہ کر کے پیاسا رہے۔ اللہ اکبر، آپ ماں باپ کے لیے جنت ہے، آپ شوہر کے لیے جنت ہے، آپ اولاد کے لیے جنت ہے، لیکن آپ اپنے کرتوت کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج جو ہے دنیا کے اندر نچنیا عورتوں کی ضرورت نہیں، آج دنیا کے اندر زینب کے کردار کی ضرورت ہے، آج دنیا کے اندر اداکارہ عورتوں کے کردار کی ضرورت نہیں، آج دنیا کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، سنی اجتماع میں آنے والی میری ماں اور بہنوں، آج بڑے درد دل کے ساتھ میں ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس مجمع کے اندر مجھے امید ہے 80% میری بہنیں جو ہے وہ نوجوان ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج عورتوں کے لیے بلکہ نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک مسئلہ بہت زیادہ بنا ہوا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے پسند کی شادی۔ پسند کی شادی ایک بھوت سوار ہے لوگوں پر، پسند کی شادی، اور اس کو فیشن بنا دیا گیا ہے، لو میرج کہا جاتا ہے، کبھی روشن خیالی کہا جاتا ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی پسند سے شوہر ڈھونڈو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میرے پاس وقت کم ہے، لیکن صرف دل کا درد میری ان بہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جن کو یہ بھوت سوار ہو گیا ہے کہ ہم فلمی اداکارہ کو دیکھ کر ہم بھی اپنا شوہر خود پسند کریں گے، ہم جو ہے اللہ اکبر سیریل کی اداکارہ کو دیکھ کر اپنی زندگی کا ساتھی ہم خود پسند کریں گے۔ میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں میری بہن، میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں، جب تم عید کے موقع پر دوپٹہ اور چوڑیاں خریدنے جاتی ہو تو تم اکیلے نہیں جاتی، مجھے پورا یقین ہے ہر عورت کی فطرت ایک جیسی ہوتی ہے، میرے شہر کی عورتیں جیسی ہے، بھروچ کی عورتوں کی فطرت بھی وہی ہے، وہی فطرت احمد آباد کی عورتوں کی بھی ہے، وہی فطرت جو ہے یو پی بہار کی عورتوں کی بھی ہے۔ مجھے عورتوں کی فطرت اچھی طرح سے پتا ہے کہ جب کوئی عورت عید کے دوپٹے اور چوڑی کو خریدنے کے لیے جاتی ہے، عورت کبھی اکیلے نہیں جاتی، لڑکیاں کبھی اکیلے نہیں جاتی، ایک دو سہیلیوں کو لے کر جاتی ہے، یا کبھی اپنی ماں کو لے جاتی ہے، کبھی اپنی بڑی بہن کو لے جاتی ہے، یعنی عورت پسند کے معاملے میں بہت زیادہ حساس واقع ہوئی ہے۔ مجھے بتاؤ، دوپٹے سے میں چوڑی ڈھونڈنے کے لیے 3 سہیلیوں سے مشورہ کرتی ہو، کبھی ماں سے مشورہ کرتی ہو، کبھی بہن سے مشورہ کرتی ہو، جو چوڑیاں عید کے ایک دن پہننا ہے اس کے لیے اتنی محتاط ہو، اور جسے زندگی کا ساتھی بنانا ہے اس کے لیے بغیر مشورے کے چن لیتی ہو، جس کے ساتھ زندگی بھر رہنا ہے اس کے لیے بغیر مشورے کے چن لیتی ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، چوڑیاں چننے کے لیے تم نے اتنی توجہ کی، اتنی فکر کی، اتنے مشورے کیے، اور یاد رکھنا جو کام بغیر مشورے کے ہوتا ہے اس میں کبھی خیر نہیں ہوتی، اس میں کبھی خیر نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، اچھی طرح سے یاد رکھنا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مشورہ کرے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اور جو مشورے کے بغیر کام کرے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے حبیب سے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔ اسی لیے میرے آقا، حالانکہ حضور کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کو قانون عطا کرنا تھا اپنے بندوں کے لیے، تو میرے محبوب نے جو صحابی جس میں تجربہ رکھتے تھے حضور ان سے مشورہ لیتے تھے۔ یہ حضرت سلمان فارسی ہی کا تو مشورہ تھا کہ جنگ خندق وجود میں آئی، خندق حضرت سلمان کے مشورے سے کھودی گئی۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر بدر کے قیدیوں کی آزادی کا معاملہ یہ صدیق اکبر کا مشورہ تھا۔ اسی طریقے سے بلکہ مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کا مشورہ حضرت فاروق اعظم کا مشورہ تھا۔ یہ اور بات ہے، اس کی تائید میں قرآن کی آیت آ گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لیکن ہے تو مشورہ۔ اللہ کے حبیب نماز کہاں پڑھنا ہے صاحب وحی اس کے لیے مشورہ کر رہے ہیں۔
توجہ کریں میری بہنیں، توجہ کریں. ساری دنیا کی عقلیں ایک طرف، مصطفیٰ جان رحمت کی عقل شریف ایک طرف. وہ اتنی عظیم ذات حرم میں مصلی کہاں بنا اس کے لیے مشورہ کریں. اور ہماری لڑکیاں 16-17 سال کی اتنی ایڈوانس کہ زندگی کا ساتھی ڈھونڈنے کے لیے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں، اپنی پسند سے کریں گے، اپنی پسند سے کریں گے. اور سنو، یہ تجربات کی بات ہے. بہت ساری اسلامی بہنوں نے کسی کے ذریعے کہلوایا، فون کیا، تحریریں لکھی کہ بھائی ہم تو لٹ گئے، سید صاحب ہم تو لٹ گئے. ہم نے تو کسی پہ اعتماد کیا تھا اور اس کے بعد اس نے شادی کے بعد 1-2 بچے ہونے کے بعد چھوڑ کے ایسا بھاگا. اب ہم نہ ماں کے گھر لوٹنے کے قابل رہے اور نہ اب شوہر والی رہ گئی. اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر مہنگی کوئی چیز ہے تو وفا ہے. آپ آوارہ لڑکوں سے وفا کی امید کر بیٹھی ہے میری بہنوں. آج کا دور اس قدر بے وفائی کا دور ہے. جب لوگ اللہ رسول کے وفادار نہ رہے تو لوگ تمہارے ساتھ کیا وفا کریں گے؟ آپ کن سے وفا کی امید لے کر بیٹھی ہے میری بہنوں؟ مجھے پتا ہے میری قوم کی مسلم بچیاں بہت بھولی بھالی ہیں، مجھے پتا ہے میری قوم کی مسلم بچیاں بہت سیدھی سادی ہیں. ان کو بہلایا پھسلایا جاتا ہے، کوئی زیور کا لالچ دیتا ہے، کوئی نئی دنیا بسانے کی بات کرتا ہے، کوئی تارے قدموں میں بچھانے کی بات کرتا ہے، کوئی جان قربان کرنے کی بات کرتا ہے. میری بہنوں یہ جھوٹے اور قذاب اور مکار لوگ ہیں. ان کی حیثیت قصائیوں جیسی ہے، قصاب جیسی ہے. جیسے قصائی بکری کو جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے جب لے جاتا ہے کمرے میں تو ایسے ہی نہیں لے جاتا بلکہ ہرا ہرا پالا دکھاتا ہے. بیچاری بھولی بھالی بکری دیکھتی ہے کہ میرا مالک تو مجھے چارہ کھلانا چاہتا ہے اور وہ پالے کو دیکھ کر کے اس کے پیچھے پیچھے چل جاتی ہے. لیکن اس بکری کے منہ میں چند پتوں کے سوا کچھ نہیں آتا اور اس کو زمین پہ لٹا کر کے ہمیشہ کے لیے ذبح کر دیا جاتا ہے. لیکن بکری ذبح ہو جاتی ہے. بکری کا ذبح ہونا بہت زیادہ سانحہ نہیں، اس لیے کہ بکری ذبح ہو کر کسی کے دسترخوان کی زینت بننے کے تو قابل رہتی ہے. میری بات دھیان سے سننا، بکری ذبح ہو کر کسی نہ کسی کے دسترخوان کی زینت بننے کے قابل رہتی ہے. لیکن عورت کی جب آبرو لوٹ لی جاتی ہے تو عورت کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جاتی، وہ کسی محفل کے قابل نہیں رہ جاتی، سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہ جاتی. میری بہنوں یاد رکھو، کیا ضروری ہے کہ کوئی وعدہ کرے گا تو وفا بھی کرے گا. اس لیے یاد رکھنا، اگر کوئی داڑھی والا بھی آپ کے ساتھ وعدہ کرے کہ میں تجھے یہ دکھاؤں گا، میں تجھے یہ کروں گا، میں تجھے یہ دوں گا، یاد رکھنا اگر وہ دیندار ہوتا تو افیئر کیوں کرتا؟ اگر وہ دیندار ہوتا تو ناجائز تعلقات کیوں قائم کرتا؟ داڑھی دیکھ کر کسی کو دیندار مت سمجھا کرو، اس لیے کہ دین صرف داڑھی کا نام نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ تو یہاں ہے. ارے جن کے دلوں میں دین بستا ہے، جن کے دلوں میں یار بستا ہے، وہ تو کسی عورت پر نظر اٹھانے کو بھی جائز نہیں سمجھتے. اس لیے یاد رکھنا میری بہنوں، زندگی کا ساتھی دیندار ہونا چاہیے، زندگی کا ساتھی پرہیزگار ہونا چاہیے، زندگی کا ساتھی متقی ہونا چاہیے. یاد رکھنا اگر چوڑی میں دھوکہ کھا گئی تو چوڑیاں بدل سکتی ہو، دوپٹے میں دھوکہ کھا گئی دوپٹہ بدل سکتی ہو، مکان میں دھوکہ کھا گئی مکان بدل سکتی ہو. لیکن شوہر زندگی کا ساتھی ہے، اگر اس کے سلیکشن میں، اس کو چننے میں دھوکہ کھا گئی تو یاد رکھنا پوری زندگی تباہ ہوگی، پوری زندگی برباد ہوگی. میری بہن، سیریل کی اداکارہ کو آئیڈیل مت بنا، اس لیے کہ سیریل کی اداکارہ صرف اداکارہ ہے، اس کی کوئی شادی نہیں، اس کی کوئی شادی نہیں، اس کی پوری زندگی 3 گھنٹے کی ہے. آپ کی زندگی 3 گھنٹے کی نہیں ہے، آپ کو تو پوری زندگی جینا ہے. اور ایک خاص بات میں عرض کروں، شوہر چننے کے معاملے میں احتیاط کتنی ہے. دھیان دیں، حضور نے اپنی 3 بیٹیوں کا رشتہ اپنی مرضی سے کیا، لیکن جو سب سے چہیتی بیٹی تھی ان کا رشتہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ میرے مالک میرے آقا شیخین تشریف لائے صدیق و فاروق ہاتھ مانگا تو حضور نے فرمایا میں منتظر ہوں کہ اللہ کا کیا حکم ہے. اپنی چہیتی بیٹی کے متعلق حضور خود فیصلہ نہیں کر رہے. جن کو اللہ نے موت اور زندگی کے اختیار دے رکھے ہیں،
جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت و جہنم کے اختیار دے رکھے ہیں، جن کو اللہ نے اپنے خزانوں کی کنجیوں کا مالک بنایا ہے، حضور کہتے ہیں ابو بکر میں انتظار میں ہوں کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چننے کے معاملے میں جتنی بڑی ہستی شامل رہے گی اتنی زیادہ برکتیں اس میں موجود رہے گی۔ اور اللہ سے بڑی ذات کس کی ہے؟ اللہ سے بڑی ذات کس کی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اس لیے اپنی مرضی سے فیصلہ مت کرو۔ دادا کی مرضی ہو، دادی کی مرضی ہو، ماں باپ کی مرضی ہو، وہ چنے، ہاں لیکن پھر تم بھی اتنی بے دست و پا نہیں ہو کہ ماں باپ دادا دادی جس کے ساتھ چاہیں اس کے ساتھ تمہیں بیادے نہیں۔ تمہیں اتنا حق ہے کہ جس کو وہ چن کر لائیں تم اس کے بارے میں ہاں یا نہ کر سکتی ہو، لیکن تمہیں خود نہیں ڈھونڈنا ہے، اس لیے کہ کون نیک ہے تمہیں کیا پتا۔ ظاہری حسن دیکھ کر اتنا بڑا فیصلہ، ظاہری اچھے کپڑے دیکھ کر اتنا بڑا فیصلہ۔ مجھے معلوم ہے یہ بات، ایک لڑکی کا بیان ہے کہ ایک نوجوان لڑکا اچھے خوبصورت کپڑے پہن کے اچھی بائک لے کر کے آتا تھا۔ میں نے سوچا کہ بہت مالدار، اس نے بتایا بھی تھا ہمارا کاروبار یہاں ہے وہاں ہے یہ ہے وہ ہے، اور اس کے بعد جب اس کے چکر کے اندر آبرو لٹا بیٹھی تو بعد میں پتا چلا کہ بائک جس کی لاتا تھا وہ اس کے پڑوسی کی بائک تھی، اس کا خود کا مکان بھی نہیں تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اس طرح سے بے شمار لڑکیاں ہیں، لیکن لوگوں کو محبت کے نام پہ جب نشہ چڑھتا ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ نفسانی خواہشات ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ خواہشات کی طرف مت جاؤ، دنیا کے حسن و جمال کی طرف مت جاؤ۔ کوئی ضروری ہے کہ کسی کی چمڑی سفید ہے تو وہ وفادار بھی ہوگا؟ کوئی ضروری ہے کسی کی زبان میٹھی ہو تو وہ اچھا بھی ہوگا؟ ارے لوگ تو ایسے ہیں، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب شکاری شکار کرنے جاتا ہے پرندوں کا تو وہ جال بچھاتا ہے، اور جال پرندے کو نظر نہیں آتا ہے، وہ اس پہ دانے ڈالتا ہے، بیچارے پرندے کو تو دانا نظر آتا ہے اور وہ پرندوں جیسی بولیاں بولتا ہے، پرندوں جیسی آواز نکالتا ہے۔ پرندے کو لگتا ہے میرا ہی کوئی ہمدرد ہے، دانے دیکھ کر کے نیچے آتا ہے، دانا ابھی منہ میں بھی نہیں جاتا کہ پیر جو ہے جال میں پھنس جاتا ہے، اور ایک بار جال میں پیر پھنس جائے پھر پرندہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، جتنا نکالنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اس کے اندر جو ہے اللہ اکبر وہ پھنستا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر جو ہے وہ پھنستا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے اس پرندے کو بازار میں بیچ دیا جاتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایسا ہی ہے، آپ کو دولت کی لالچ دی جائے گی، آپ کو زیور کی لالچ دی جائے گی، آپ کو جو ہے وہ گھر بسانے کی لالچ دی جائے گی، آپ کے ساتھ دنیا بسانے کی لالچ دی جائے گی، آپ کو بڑے بڑے خواب دکھائے جائیں گے، آپ کو ہتھیلی پر جنت دکھائی جائے گی، مگر یاد رکھنا ایسے لوگوں کے بہکاوے میں کبھی مت آنا